تو ایک ایسی بارڈر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو انسان کے ہوش و حواس میں، انسان کی عقل میں، انسان کے ذہن میں گویا اس سے بہت دور کی بات ہے. آج کل ویسے دنیا میں یہ سرحد کے بڑے مسائل چل رہے ہیں. ہم جب یہ سرحد ذہن میں امیجن کرتے ہیں تو کون سی بارڈر ہمارے ذہن میں آتی ہے؟ دو ملکوں کی بارڈرز، دو ملکوں کی سرحدیں. لیکن پروردگار عالم نے دنیا میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تقریباً 11 ایسی بارڈرز بنائی ہے جو زمینوں پر نہیں، درختوں پر نہیں. وہ بارڈر پروردگار عالم نے سمندر میں بنائی ہے. یعنی وہ خداوند متعال کی جانب سے ایسی سرحدیں ہیں جو گویا دریا میں ہے. تو کیا یہ سرحدیں دکھتی ہے؟ بالکل دکھتی ہے. آج کوئی دیکھ سکتا ہے اسے؟ بالکل دیکھ سکتا ہے. اور نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ دیکھ چکے ہیں انٹرنیٹ پر یہ والی ویڈیوز کہ جس میں ایک جانب ایک ہرے رنگ کا پانی ہے، دوسرے جانب نیلے رنگ کا پانی ہے. یہ پانی آپس میں مل نہیں رہے، ان پانی کے درمیان ایک سرحد ہے. یقیناً آپ نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوگی. یعنی آج بھی یہ موجود ہے، آج لوگ دیکھ رہے ہیں اسے. تو ہے کیا حقیقت اس کی؟ پانی کی تو صفت ہے کہ وہ مل جاتا ہے، گل جاتا ہے. تو یہ پانی باقاعدہ ایک طرف نیلے رنگ کا پانی ہے، ایک طرف ہرے رنگ کا پانی ہے. یہ مل کیوں نہیں رہا آپس میں؟ کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس نے ان دونوں پانیوں کے درمیان میں ایک سرحد بنائی ہے کہ گویا ایک طرف کا پانی اس طرف کا پانی اس طرف نہیں آ سکتا اور اس طرف کا پانی اس طرف نہیں آ سکتا؟ تو آج ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں. سیٹ بیلٹ تو نہ بانے لیکن اپنے آپ کو اس کشتی میں سوار کرے اور ہم چلتے ہیں 7ویں صدی میں. 7ویں صدی ہے، کچھ عرب لوگ ہیں. اب آپ تصور کریں آپ ایک کشتی میں بیٹھے ہیں، ایک پرانا منظر ہے کہ کشتی ساحل سے روانہ ہوتی ہے، سمندر میں آگے بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں وہ کشتی روک دی جاتی ہے. کیوں؟ کشتی والے سمجھتے گویا یہاں سے دنیا ختم ہو گئی، یعنی اس سے آگے دنیا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھے کہ یہ تو ہرا پانی ہے، اس سے آگے نیلا پانی ہے، اس سے آگے گویا کوئی اور جہان ہے. ان کے وجود میں یہ بات، ان کے اذہان میں یہ بات گویا ان کو سمجھ نہیں آئی یہ ہے کیا چیز. اپنی جسے کہتے ہیں انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی، سمجھ نہیں پائے. یہ ہو گیا 7ویں صدی کا واقعہ. اب آ جائے 1920، گلف آف الاسکا. ایک اور کشتی ہے، کچھ سائنسدان افراد بیٹھے ہیں اور جا رہے ہیں. بالکل اسی طرز کا منظر کہ جہاں 7ویں صدی میں دکھا تھا، اس طرز کا منظر دیکھا کہ دو پانی ہے، مختلف رنگ ہے. ویڈیوز بنانا شروع کی، لوگوں نے دیکھا یہ ہے کیا چیز، گھبرا گئے لوگ. ایک طرف نیلا پانی ہے، ایک طرف بلو پانی ہے. جب بعد میں یہ ویڈیوز انٹرنیٹ پر گردش کرنا شروع ہوئی تو اب سائنٹسٹ نے بتایا، اب یہ بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں 19ویں صدی کی، 20ویں صدی کی، کہ سائنٹسٹ نے بتایا اس صدی میں. قرآن کریم اس کے بارے میں 1400 سال پہلے بتا چکا. وہ کیا بتایا وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، لیکن پہلے یہ جانتے ہیں کہ دو الگ الگ قسم کے پانی کی حقیقت کیا ہے. یہ بظاہر جو ہمیں اوپر ایک بارڈر نظر آتی ہے، آپ نے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ دو الگ الگ قسم کا پانی ہے اس وقت، ان کے درمیان بالکل الگ ہے. ایک سفید نما ہلکی سی جھاگ ہے، کبھی نہیں بھی ہے. یہ بظاہر جو ہمیں اوپر بارڈر نظر آتی ہے، یہ تو پھر بھی کبھی کبھار مل جاتی ہے. ناسا کے مطابق سیٹلائٹ سے دیکھی گئی امیجز میں یہ بارڈر کتنی بڑی ہے؟ یہ بارڈر 1 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 100 کلومیٹر نہیں، ہزاروں کلومیٹر پر طویل یہ بارڈر سمندر میں موجود ہے اور 11 مقامات پر دنیا میں یہ ڈسکور ہو چکی ہے. یہ بارڈر جو ہمیں اوپر تو پھر بھی مل جاتی ہے. اس بارڈر کی اندرونی صورتحال جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ خداوند متعال نے کیسی سرحد بنائی ہے. یہ نیچے کی جانب ایسی بارڈر ہے کہ اس بارڈر میں ایک پانی نہایت ہی گرم ہے، اتنا گرم پانی ہے کہ جس کا ٹیمپریچر تقریباً تقریباً 20 ڈگری ہے، اور دوسری جانب جو سرد پانی ہے، یعنی گویا ایک پانی نہایت ہی گرم ہے جس کا ٹیمپریچر 20 ڈگری ہے، دوسرا پانی نہایت ہی سرد ہے، خون جما دینے والا ہے، جس کا ٹیمپریچر -2 ڈگری ہے. یعنی صرف ایک دیوار ہے، ایک طرف گرم پانی ہے، ایک طرف سرد پانی ہے. یہ مل نہیں رہا، صرف یہی ڈفرنس ہے گویا نہیں.
اور کیا کیا مختلف ہے ان پانیوں میں. ان دونوں پانیوں کی گویا ڈینسٹی الگ ہے, ان دونوں پانیوں کا رنگ الگ ہے, ان دونوں پانی کی خوشبو الگ ہے, اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ان دونوں پانیوں کی مچھلیاں بھی الگ ہے, یعنی ایک طرف کی مچھلی دوسری طرف سفر نہیں کرتی. اب ذرا بات نکلی ہے مچھلیوں کی, سمندری مخلوقات کی, تو آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ پروردگار عالم کی اتنی وسیع کائنات میں, اتنے وسیع ترین سمندروں میں کتنی مچھلیاں ہیں. مچھلیوں کی تعداد تو ہم نہیں گن سکتے. ان مچھلیوں کی اقسام کی تعداد میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں 2,42,000 تو صرف اقسام ہے مچھلیوں کی جو اب تک ڈسکور ہوئی ہے, اور سائنٹسٹ کے مطابق اب تک اس زمین پر انسان نے صرف 5% اوشن کو ڈسکور کیا اب تک, اور اب تک کے مطابق 2,42,000 مچھلیاں صرف ان کی اقسام ہیں. مچھلیاں تو نہ جانے لا تعداد ہے. یہ 2,42,000 جو جتنی بھی سمندری مخلوقات ہے, اس کے اندر 18,000 سے تقریباً 18,000 سے 19,000 میٹھے پانی کی ہے, کچھ کھارے پانی کی ہے. یہ الگ الگ پانیوں کی مچھلیاں ہیں. یہ ایک طرف کی مچھلی دوسری طرف نہیں آتی, یہ دوسری طرف کی مچھلی اس طرف نہیں آتی. یہ ایک بیچ میں جو نہ دکھنے والی بارڈر ہے, یہ ان مچھلیوں کو کون بتا رہا ہے کہ گویا مچھلی کا تو کام ہے ٹریول کر رہی ہے, تو مچھلی ایک پانی سے دوسرے پانی میں کیوں نہیں جا رہی؟ یہ کس نے اس کے ذہن میں ڈالا بات؟ یہ کون ہے اس مچھلی کو سکھانے والا؟ یہ کون ہے ان دو پانیوں کو الگ الگ رکھنے والا؟ یہ کون ہے 2,42,000 قسم کی سمندری مخلوقات کا مالک؟ اللہ اکبر. اب بڑھتے قرآن کریم کی جانب. قرآن کریم سورہ رحمان آیت نمبر 19-20 مرج البحرینی یلتقیان, اور اس کی آگے آیت بھی ہے, میں آپ کے سامنے ترجمہ عرض کرتا چلوں کہ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں, دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے, ایک جسے وہ تجاوز نہیں کرتے. یہ پروردگار عالم سورہ رحمان میں آج سے 1400 سال پہلے رسول اکرم پر نازل کر کے بتا چکا. صرف ایک آیت نہیں, ایک اور جگہ سنتے چلیے. سورہ فرقان آیت نمبر 53 ترجمہ ہے, اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا, ایک لذیذ شیریں یعنی کہ میٹھا, دوسرے کو تلخ اور کھارا بنایا, اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل کیا. ایک رکاوٹ ہے جو انہیں ملنے سے روکتی ہے. اللہ اکبر. ہم زمین پر تو کوئی بھی سرحد بنانا آسان ہے, کسی کی بارڈر, کوئی فینس لگا کے وہ بارڈر بنانا آسان ہے. کمال تو اس ذات کا ہے کہ جس نے سمندر میں, کہ جس کی خوبی ہے, جس کا خاصہ ہے کہ وہ چیزوں کو ملا دیتی ہے, گھول دیتی ہے. جس ذات نے اس سمندر کے اندر سرحد بنائی ہے وہی خدا ہے. جو کام انسان کی سوچ میں بھی نہ آ سکے, جو انسان کرنے کا صرف سوچ, انسان تو گمان بھی نہیں کر سکتا کہ سمندر میں گویا اس انسان کتنا جدید ہوگا, اتنا جدید کہ سمندر میں اس طرح کی بارڈر بنائے گا نہ دکھنے والی. پروردگار عالم یہ کام نہ جانے کتنے سال پہلے انجام یہ انسان دیکھ رہا ہے, آج یہ ڈسکور کر رہا ہے تو حیران ہوتا ہے. اللہ اکبر. ناظرین کرام سامعین محترم, یہ تھے پروردگار کی اس خلقت میں سے ایک چھوٹا سا, ایک جسے کہتے ہیں بالکل معمولی سا شاہکار جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا, جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود تھا.